مدینہ میں وہ لوگ تڑپیں گے بس یاد مدینہ میں، بس یاد مدینہ میں، مان سے جس جن کا مان سے جس جن کا نور یسیرا ہے، وہ شہر مدینہ ہے، جینے کا مدینہ ہے، حجرہ امی عائشہ کا رحمت کا خزینہ ہے، حجرہ امی عائشہ کا رحمت کا خزینہ ہے، رحمت کا خزینہ ہے، رحمت کا خزینہ ہے۔ السلام علیکم۔ عشق مصطفیٰ کی تڑپ جو نہیں سینے میں، عشق مصطفیٰ کی تڑپ جو نہیں سینے میں، لطف کیا ہے مرنے میں، مزہ کیا ہے جینے میں، کاش زندگی میری یوں ہی گزر جائے، کاش زندگی میری یوں ہی گزر جائے، کہ صبح ہو حرم میں، شام ہو مدینے میں، رات دن اسی غم میں کروٹیں بدلتے ہیں، رات دن اسی غم میں کروٹیں بدلتے ہیں، جائیں گے مدینہ ہم کون سے مہینے میں۔ بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ محمد زبیر صاحب، لیکن مجھے افسوس اس چیز پر ہے کہ تلاوت کلام پاک بھی ہو چکی، دو کلام بھی ہو چکے، اور میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا قبرستان سے ہٹتے ہوئے، اپنے اس پنڈال کے اندر رہتے ہوئے، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ پر آپ ثواب ملا یا گناہ ملا؟ اگر ثواب ملا تو پھر ثواب کی نیت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنت ملی جہنم ملی، اگر جنت ملی تو پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ملے یہ شیطان ملا، جس کو اللہ رب العالمین ملے وہ پھر کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت کے اندر اپنے درخت لگوانے کے لیے پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس خوبصورت تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت کلام دے رہا ہوں روحانی میڈیا کے ابھرتے ہوئے ایک عظیم رکن جناب حافظ عبدالرحیم احسنی صاحب مائک پر تشریف لا کر آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کرنے کا موقع ملا ہے، جتنا وقت مجھے ملا ہے اس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کلام پیش کروں گا۔ تمام حضرات کو میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پورے مجمع ساتھ دے گی، آپ لوگوں کو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا قریب میری تشریف لے آئے، ماشاءاللہ پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا، اس سال بھی آپ لوگوں کو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں درود پاک سے اپنے کلام کا آغاز کرنے لگا ہوں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جہاں کی زیبا ہے تجھ کو بادشاہی دونوں جہاں کی زیبا ہے تجھ کو بادشاہی تعریف تیری کیا ہو تعریف تیری کیا ہو اللہ قمر گواہی اللہ قمر گواہی سرور سے فاطمہ لو سر زمان قربان دے واہ سمرغ زستان نبی سلطان دے سمجھ آیا کسی کو نہیں ہے آپ ترجمہ میرا گھر اولاد آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے جس کا سلطان ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے واہ زمرہ سلطان نبی سلطان ہے سرور سے فاطمہ لو سر زمان قربان ہے کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے میں آپ لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں ہاتھوں کو بلند کر کے واہ واہ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے اس جہاں میں جس قدر دی ہوں برو انسان ہے بڑے ناز کرتے ہیں لوگ اپنے خوبصورتی پر اور بہت اتراتے اپنے حسن پر شاعر اپنے آقا کے حسن کو کیا ذکر کرتے سماعت کیجئے گا جب حسن تھا ان کا ہے جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بیتی تار کیا ہوگا اس جہاں میں جس قدر تھی اوپر وہ انسان ہے سب انہی کے قدموں کی دھول پر قربان سب انہی کے دھول کے قدموں کی دھول پر قربان آپ کے جلووں پر آپ کے جلووں پر دیکھ کر حیران ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے اس کلام کا بہت خوبصورت شعر ہے یہ شعر ہی کچھ اس طرح میں یہاں پڑھوں گا آپ لوگ بے ساختہ بول اٹھیں گے سبحان اللہ کہے تو سبحان اللہ سماعت کیجیے گا اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے مصطفیٰ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے مصطفیٰ تو ہر چیز روشن ہو گئی ہر چہرہ
میں یہاں یہ کہوں گا کہاں چہرہ رسول اور کہاں چودھویں کا چاند. میں یوں کہوں گا, جملہ یہ بنا, چہرہ رسول ہے یا سورج کی کالے ہے, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. مل کے پڑھے, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. السلام علیکم. وہ چراغ محبت جو روزے اثر, وہ چراغ محبت جو روزے اثر, خلوت لامکاں میں جلایا گیا, نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں, ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. کس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم, کس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ عبد الرحیم احسنی صاحب. قبل اس سے کہ میں اگلے مہمان کو دعوت دوں, اتنا خوبصورت نظم و ضبط دیکھنے کے بعد, شعراء کے کلام سننے کے بعد, میں روحانی میڈیا کی نظر شاید چند جملے لے کر اپنے ان مہمانوں کی نظر یوں کرنے لگا ہو کہ یہ خزاں رسی کا پتے, یہ خزاں رسی کا پتے تجھے نہیں لے سکیں گے, ہے اگر بہار کی تمنا ہمارے ساتھ چلو. اس کے بعد میں اس خوبصورت تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حافظ محمد اسامہ کی خدمت میں گزارش کروں گا, مائک پر تشریف لا کر اپنا خوبصورت کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر فرمائے. جناب حافظ محمد اسامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے کے شان میں چند اشعار. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں, میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں,
مدینے میں ہے میرے نسبت مدینے سے جو ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کر صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ کر صلی علی جھوم کر کہہ رہے ہیں باندے صبا ایسی خوشبو چمن چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو چمن چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری نسبت مدینے سے جو ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ماشاءاللہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن اے جنت تو میرے دل کا طواف تو کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ محمد اسامہ قبل اس سے کہ میں آپ کو مزید قبل اس سے کہ میں آپ کو اسی طرح مزید بیدار رکھوں آپ سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ اس رسی تک آگے ان سامعین سے میں گزارش کروں گا آہستہ آہستہ آگے آ جائے رسی تک آ جائے بالکل آرام سے آئے تاکہ آپ کے میڈیا کے دوستوں کو کوئی فرق نظر نہ آئے انہیں یہی نظر آئے کہ روحانی میڈیا کل بھی چمک رہا تھا چمک رہا ہے اس لیے وہ پیچھے قبرستان افغانستان جاپان انڈیا کے اندر بیٹھنے والے اگر احباب میری آواز سن رہے ہوں ان سے میں گزارش کروں گا آگے آگے ٹھیک ہے چلے جائیں گے 80 نیچے کر دیں گے نا
اپنے نظم بیٹا اس کو نہیں چھیڑنا۔ برقرار رکھیں، بھائی دیکھنا اس کو نہیں اپنے چھیڑو۔ فرض کو بھی خوبصورت بنائیں، لوگوں کے ساتھ باتیں بھی نہ کریں، جہاں آپ کو جگہ ملے آگے آگے آگے۔ اس کے بعد میں اس خوبصورت تقریب کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دعوت کلام میں رہا ہوں روحانی میڈیا کے ایک اور رکن جناب اسامہ شیخانی عازم صاحب مائک پر تشریف لا کر آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ جو کہتا ہوں میں احمد مجتبیٰ تو کھو جاتا ہوں میں اسی میں صدا۔ جو کہتا ہوں میں احمد مجتبیٰ تو کھو جاتا ہوں میں اسی میں صدا۔ جو نام نبی میں ہے اتنا مزہ تو خود کیسے ہوں گے رسول خدا۔ جو نام نبی میں کیسے ہوں گے رسول خدا۔ جو کرتا نبی سے ہے عشق و وفا، جو کرتا نبی سے ہے عشق و وفا تو کرتا ہے سنت طریقے ادا۔ جو کرتا نبی سے ہے عشق و وفا تو کرتا ہے سنت طریقے ادا۔ جو سنت پہ چلنے میں اتنا مزہ تو خود کیسے ہوں گے رسول کچھ رکا۔ جو جا کر مدینے میں کچھ دن رکا تو روزے پہ پل پل ہو جاتا رہا۔ جو جا کر مدینے میں کچھ دن رکا تو روزے پہ پل پل ہو جاتا رہا۔ جو روزے پہ جانے میں اتنا مزہ تو خود کیسے ہوں گے رسول خدا۔ جو روزے پہ جانے میں اتنا مزہ تو خود کیسے ہوں گے رسول خدا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی علی صلی علی محمد۔ جو عازم نبی کا ہو مدحت سرا، جو عازم نبی کا ہو مدحت سرا، جو عازم نبی کا ہو مدحت سرا تو سارا زمانہ ہو اس پر فدا۔ جو عازم نبی کا ہو مدحت سرا تو سارا زمانہ ہو اس پر فدا۔ جو ہے نعت سننے میں اتنا مزہ، جو ہے نعت پڑھنے میں اتنا مزہ تو خود کیسے ہوں گے رسول خدا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی علی صلی علی صلی علی محمد۔
اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے، اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے جس خواب میں ہو جائے دیدار محمد مصطفیٰ کا۔ بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب اسامہ شیخانی صاحب۔ ان کے بعد آپ حضرات کے سینوں کو قرآن کریم کی روشنی سے منور اور مزین کرنے کے لیے دعوت کلام دے رہا ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری میری مراد خلاق عالم نے جنہیں خوبصورت آواز سے نوازا اور بڑی صلاحیتیں انہیں دی، آج اس آواز کا مظاہرہ کرنے کے لیے، ان صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان روحانی میڈیا کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا خوبصورت اور دلکش آواز کے مالک مشہور و معروف قاری جناب قاری نعیم اللہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ مائک پر تشریف لا کر اپنی خوبصورت آواز انداز کے ذریعے تلاوت کلام پاک آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب قاری نعیم اللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لأولي ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
الذين يذكرون الله وقعودا وعلى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا
ربنا إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما يا تكذبون بالدين. الله وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. إن لنرى لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها وما
وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह जो कहते हैं अच्छी तिलावत है, पीछे वाले की आवाज में आ रही है। یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، نہ رہے دنیا میں کوئی بھی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہے دنیا میں کوئی بھی نافرمان محمد کا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل اب قرآن ہونا چاہیے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان بدلے گا نہیں، ظلم ڈھانے سے مسلمان بدلے گا نہیں، جان بھی جائے پر ایمان بدلے گا نہیں، دفن ہو جائیں گے آیتوں کو مٹانے والے، دفن ہو جائیں گے آیتوں کو مٹانے والے، کچھ بھی کر لیجئے پر قرآن بدلے گا نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے اپنی آواز اپنے انداز کا اظہار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری، خوبصورت اور دلکش آواز کے مالک محترم جناب قاری عین اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، لیکن ہمیں لگتا یوں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا یہ مجمع کہیں ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ناراض تو نہیں، ناراض تو نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی، ناراض تو نہیں۔ اگر ناراض نہیں سبحان اللہ کیوں نہیں کہا، اور اگر ناراض ہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید ہم نے انداز تبدیل کر دیا ہے، اگرچہ آپ ناراض نہیں ہیں، مجھے معلوم بھی ہے ناراض نہیں ہے، لیکن ایک بار محبت کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بلند آواز سے وہ آخر تک بیٹھنے والے تمام احباب مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ آواز تو اس طرح ہے کہ آپ کے یہ علاقے کے در و دیوار بھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے سبحان اللہ کہا بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح سبحان اللہ جیسے عاشق کہتا ہے، اپنے آپ کو عاشق کہنے والا اس علاقے کے در و دیوار کو اس طرح سبحان اللہ کہے کہ در و دیوار بھی کہتے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ اور بلند آواز
سبحان اللہ. اور نواز سے آخر تک کہتے رہیں گے, آخر تک کہتے رہیں گے. جو ساتھی آخر تک سبحان اللہ کہتا رہے گا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب العالمین کا تکبیر, رب العالمین کی تکبیر کا نعرہ بلند بلند سے لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. اس کے بعد آپ حضرات کی نیند کو ایک بار پھر سے ختم کرنے کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں. روحانی میڈیا کے رکن اور روحانی میڈیا کے چمکتے دمکتے ستارے جناب حافظ محمد سلیم زید صاحب, ان سے گزارش کروں گا مائک تشریف لا کر آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر میں تم بسا میں تم زمین و آسمان میں تم, سحر میں تم بسا میں تم زمین و آسمان میں تم, گلوں کے رنگوں میں تم, ہوا میں تم, خلا میں تم, جہاں کا ذرہ ذرہ ہے تیرے وجود کا حصہ. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی روح جو دن کو راتوں, جو رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. حاضر ہے تیرے دربار میں, حاضر ہے تیرے دربار میں, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. دیتی ہے صدا, دیتی ہے صدا کے چشم میں, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال مشغل دکھا مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال مشغل دکھا مجھ کو, ہر سال ہر سال کروں میں طواف حرم, اللہ کرم, اللہ کرم, ہر سال کروں میں طواف حرم, اللہ کرم, اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ
لوگوں پہ ہے عام تیرا، لوگوں میں لکھ دینا میرا، جن لوگوں پہ ہے عام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میرا، محشر میرا رہ جائے کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سارے احباب باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ ابھی ان کے ساتھ حافظ مولانا ساجد زین صاحب، یہ دونوں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین نعت خواہ بھی ہیں اور دونوں بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہوں گے ہر دل عزیز نعت خواہ ہیں۔ تو ابھی پہلے تو آپ کے سامنے حافظ مولانا ساجد زین صاحب ایک کلام مختصر پیش کریں گے، اس کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ دونوں بھائی مل کر آپ کو کلام سنائیں گے۔ بلند آواز سے مرتبہ کے لیے سبحان اللہ ہو جائے، اور بلند آواز سے رباعی مصرع پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، 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 جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، ہاں گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور رضوان تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، ہاں دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں، رضوان تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، ہاں دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، آپ حضرات پریشان ہوئے آدھا ادھر آدھا ادھر کیا ہے، پورا مصرع سنیں گے تو انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا۔ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر،
خدا اپنا در آدھا ادھر آدھا ادھر تنگی ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل پل میں کمل آدھا ادھر آدھا ادھر کلام کا آخری صاحب میں سارے حضرات سے گزارش کی ایک دفعہ زور سے کہہ دے سبحان اللہ. گستاخ رسول کا ٹھکانہ سوچ لو. دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرا یہاں سے بچ کے چلے گئے لیکن پلسرا سے نہیں بچ سکتا. دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرا ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرا دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرا ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر تنگی ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر تنگی ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ماشاءاللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ. جس کو میرے نبی سے پیار ہے وہی سبحان اللہ کہے گا اور کلام سن کر کہے گا. ابھی تو پڑھا بھی نہیں پھر بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا وہ جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا وہ پھر پیارے آقا کا دیدار ہوگا. میرے بیٹے کا جس کو سمجھ میں آئے وہی سبحان اللہ کہے گا. پیچھے والا حضرت بنے گا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا سبحان اللہ کے منہ بھی نہیں ہل رہا. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جان و مال اولاد سے آلہ نہ ہوں گے. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جان و مال اولاد سے آلہ نہ ہوں گے. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری مومن نہ ہو پاؤ گے جنت کیسے جاؤ گے. مومن نہ ہو پاؤ گے جنت کیسے جاؤ گے. آقا کے بنا بیڑا پار ہوگا. ماشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گا. جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے. یہ کلام لکھا بھی ہمارے محترم مفتی کوثر حسین روحانی صاحب انہوں نے لکھا ہے کلام. بہت ہی بہترین کلام لکھا ہے. بہت ہی بہترین کلام ہے. اور زور سے کہتے سبحان اللہ. اس کے آپ کو ایک شعر سنا ہے. ابھی آگے والا شعر سناؤں گا آپ خود کہنے میں مجبور ہو جائیں گے سبحان اللہ. ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا.
ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا، جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا وہ. کون سنت کو اپنائے گا اور انشاءاللہ قسمت کو بھی چمکائیں گے ہم سنت پر عمل کریں گے. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا وہ. سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا وہ. جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا، جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. لگتا ماشاءاللہ سارے آپ ذوق رکھتے ہیں. میں نے سوچا ختم کر دوں لیکن ایک اشعار باقی ہے، میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں. ان کی غلامی جس نے پاکیزی قبول کر لی، دونوں جہاں کی اس نے راحتیں وصول کر لی. ان کی غلامی جس نے پاکیزی قبول کر لی، دونوں جہاں کی اس نے راحتیں وصول کر لی. ان کی سفارش ہوگی، کس کی سفارش ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سفارش کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت. کہیے بولو نا بس سبحان اللہ. ان کی غلامی جس نے پاکیزی قبول کر لی، دونوں جہاں کی اس نے راحتیں وصول کر لی. ان کی سفارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی. ان کی سفارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی. لطف و کرم بھی لگاتار ہوگا. ان کی سفارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی. ان کی سفارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی. لطف و کرم بھی لگاتار ہوگا، لطف و کرم بھی لگاتار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچی محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. کون کون سنت کو ضائع کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے. سمجھ میں نہیں آپ لوگ اتنے ہاتھ اٹھائے. اور سارے بچے کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطی ہوتا ہے. جس کو سنت عمل نہیں کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ سارے احباب سنت عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور جو عمل کریں گے روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچ محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعویٰ نہ کرنا، سچ محبت ہو تو سنت ضائع نہ کرنا. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی. ورنہ یہ نعتیں لکھنا پڑھنا سب بیکار ہوگا. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی. ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی. ورنہ یہ نعتیں لکھنا پڑھنا سب بیکار ہوگا. ورنہ یہ نعتیں لکھنا پڑھنا سب بیکار ہوگا. جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا. جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا وہ. جنت میں جائے گا
بہت بہت جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو پر ایمان میں کامل نہیں، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیسا حسین نگر ہے سرکار محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا حسین نگر ہے سرکار محمد کا، جنت سے خوبصورت دربار محمد کا۔ اے مومنو عشق محمد دل میں بسائے رہنا، اے مومنو عشق محمد دل میں بسائے رہنا، ہو جائے گا لہر میں دیدار محمد کا۔ بڑے خوبصورت سے اپنے کلام پیش کر رہے تھے مولانا ساجد زین صاحب اور حافظ محمد سلیم زین صاحب۔ قبل اس سے کہ میں اگلے مہمان کو دعوت دوں اسٹیج پر، اس علاقے کی معزز شخصیت، اس علاقے کے اندر ہر وقت ہر لمحے قرآن و سنت کی روشنی پھیلانے والے حضرت مولانا عدنان خان صاحب دامت برکاتہ عالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میں ان کی نظر شاعر سے چند جملے لے کر یوں عرض کروں گا کہ چرچا ہے ہر سو آپ میرا، چرچا ہے ہر سو آپ میرا، عدنان خان ہے نام میرا، اس دھرتی پہ ہو قرآن کا نفاذ، اس دھرتی پہ ہو قرآن کا نفاذ، منشور ہے یہ پیغام میرا۔ اس کے بعد اس خوبصورت تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت کلام دے رہا ہوں خوبصورت اور دلکش آواز کے مالک روحانی میڈیا کے رکن محترم جناب مولانا سید ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ مائک پر تشریف لا کر اپنے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کلام پیش کروں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ بھائی سلیم زین اور ساجد زین ساتھ ہیں، اسی طرح میرا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک دفعہ سب کہیں سبحان اللہ، باواز بولنے کو نظر شروع پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ نبی
کو سناتا چلوں تو غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفاروں سے دفاع کرتے ہوئے ایک تیر آ کے لگا آنکھ پر، آنکھ کا ڈلا نیچے گر گیا، ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے کہا اے قتادہ اگر تو اسی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اسی موضوع کے لیے کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر اس شعر میں، توجہ۔ سنو سے جوڑ دے انہیں پیار دیا گیا، دونوں آپ پاک سے جوڑ دے انہیں پیار دیا گیا، وہ جو چاہے جان کو توڑ دے۔ ایسے آ رہے ہیں جو اہل علم کو تو پتہ ہوں گے، شاید عوام کو نہ پتہ ہوں۔ ایک لفظ سقر، ایک لفظ خلد۔ سقر کہتے ہیں جہنم کو، یہ الفاظ کے معنی آپ سمجھیں تو پھر یہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ سقر کہتے ہیں جہنم کو اور خلد کہتے ہیں جنت کو۔ اب سنیں شعر۔ کسی امتی کو سوئے سقر لیے جا وہ
لیا گیا بولیں گے وہ جو چاہے چاند کو توڑنے انہیں اختیار دیا گیا تو پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑنے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں مولانا سید ابرار الحق صاحب. لیکن اس سال کا مجمع ہمیں وہ مجمع نہیں لگ رہا ہے جو پچھلے سال میں آیا اور مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ. شاید یہ افراد بدل چکے ہیں یا پھر محنت نہیں ہوئی, لیکن مجھے امید ہے, یقین ہے, افراد بھی وہی ہے, محنت بھی ہوئی ہے. سامنے بیٹھنے والوں کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں, ان خامیوں کو دور کیجئے. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ آخر تک سارے مل کے کہے سبحان اللہ. ایسے صبر ہے. یہ سامنے بیٹھنے والے پہلے یہ بچے کہتے سبحان اللہ. اب درمیان والے, وہ آخر والے. اب غالباً 3 سلسلے ہو چکے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں تینوں آواز ملا کر کہیں, بلند آواز سے کہیں. دیکھتے ہیں کس کی طاقت زیادہ ہے. کہتے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے, وہ آخر تک جنہوں نے اپنی زبانوں کو تالے لگائے رکھے ہیں, تالوں کو توڑتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت کلام دینے سے قبل آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جہاں روحانی میڈیا اپنے بڑے افراد پر محنت کر کے انہیں چاند و تارا بنا رہا ہے, وہی پر روحانی میڈیا اپنے بچوں پر بھی محنت کر کے انہیں چاند و تارا بنانے جا رہا ہے. آپ نے سنا تو ہوگا روحانی میڈیا ایک چمکتا نام ہے, لیکن روحانی جہاں روحانی میڈیا نے محنت کر کے اپنے بچوں کو قافلہ تیار کر دیا ہے اور پیغام دے دیا ہے. جس میدان میں آؤ, بڑوں کے میدان میں آؤ, روحانی میڈیا مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہے. اگر بچوں کو سامنے لاؤ پھر روحانی میڈیا چمکتا نظر آئے گا. اور روحانی میڈیا کے ان بچوں نے جو کلام ابھی تک پڑھے ہیں, ان میں سے چند یہ ہیں کہ میں بھی روزے رکھوں گا, میں بھی مدرسے جاؤں گا, میں بھی قربانی کروں گا, میں بھی حافظ بنوں گا, میں بھی لائق کروں گا, میں بھی گواہی دیتا ہوں, میں نماز پڑھوں گا. اور ان تمام کلام میں دنیا کے تمام کلاموں کا مقابلہ کر کے واضح پیغام دے دیا ہے. تمہارے کلام اپنی جگہ, لیکن روحانی میڈیا کے کلام تم سنو تو صحیح, جھوم بھی اٹھو گے, چمکتے جاؤ گے. اس کے بعد وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر روحانی کرش کا خوبصورت کردار آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جناب حافظ اویس عباسی صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا.
مائک پر تشریف لا کر آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں. سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں. اے عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر بی وجہ سے سب فرماتا ہے. سلطان جہاں کے دیوانے ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں. اے عشق بلال صادق پر بی وجہ سے سب فرماتا ہے. سلطان جہاں کے دیوانے ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں. کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. وہ چاہنے والوں کے اپنے پوچھے تو سوالوں کے لینا. وہ چاہنے والوں کے اپنے پوچھے تو سوالوں کے لینا. آہوں کے سہارے جیتے اشکوں پہ گزارا کرتے
کلام پیش کرنا چاہوں گا. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا ایک بار دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا دو آقا مہربان دو گری کا میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے. مہکتی ہے گناہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہے گناہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کو جو مجھے بھی ان گلی کو جو میرے کی جگہ دیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے. لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے. دکھوں نے دل رکھائے غموں کی دکھ ہے مجھے بھی اب بلا لیجیے.